ایک زمانے میں انڈیگو نامی ایک شہزادی تھی جو بلو بیری سے محبت کرتی تھی۔ وہ انہیں روزانہ ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے لیے کھاتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے نیلے رنگ کا لباس اور نیلے رنگ کا ہار بھی پہنا ہوا تھا جو بلو بیری سے بنا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے جنگل میں چہل قدمی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ جنگلی بلو بیری تلاش کر سکتی تھی اور تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو سکتی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھومتی رہی، بلو بیری چنتی اور کھاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے ایک تالاب مل گیا۔ اس نے ایک مینڈک کو لیلی پیڈ پر بیٹھا دیکھا اور اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہیلو مسٹر فراگ، اس نے کہا، تمہیں بلو بیری پسند ہے؟ مینڈک نے اس کی طرف دیکھا اور چیخ اٹھا، نہیں، میں نہیں جانتا، میں مکھیوں اور کیڑوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ انڈیگو حیران رہ گئی، بلو بیری کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بہت میٹھے اور رسدار اور لذیذ ہوتی ہے۔ مینڈک نے کندھے جھکائے، وہ بہت کھٹے اور بورنگ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک راز ہے۔ میں واقعی ایک مینڈک نہیں ہوں، میں ایک شہزادہ ہوں جسے ایک شریر چڑیل نے مینڈک بنا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک سچے پیار کا حق ہی جادو توڑ سکتا ہے۔ انڈیگو کو حیرت ہوئی، واقعی ایک شہزادہ؟ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ مینڈک مسکرایا، یہ آسان ہے، آپ کو بس مجھے حق دینا ہے اور میں ایک انسان میں تبدیل ہو جاؤں گا، تب ہم شادی کر سکتے ہیں اور خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ انڈیگو نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اسے شہزادے سے شادی کرنے اور لعنت توڑنے کا خیال پسند آیا، لیکن اسے مینڈک کو حق کرنے کا خیال پسند نہیں آیا۔ اس نے مینڈک کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، میں آپ کو حق کر دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو ہماری باقی زندگی کے لیے ہر روز میرے ساتھ بلو بیری کھانے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ مینڈک راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، آپ کے لیے کچھ بھی میری شہزادی۔ انڈیگو جھک گئی اور مینڈک کو حق کیا۔ روشنی کی ایک چمک تھی اور مینڈک ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے انڈیگو کو گلے لگایا اور اسے بچانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ واپس قلعے میں چلے گئے اور اپنی منگنی کا اعلان کیا۔ ہر کوئی ان کے لیے خوش تھا اور شادی کے لیے تیار تھا۔ انڈیگو اور شہزادے ہر روز ایک ساتھ بلو بیری کھاتے تھے جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جلد ہی شہزادے کو بیماری محسوس ہونے لگی۔ اسے پیٹ میں درد، سر درد اور بخار ہونے لگا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی جلد نیلی پڑ رہی تھی اور اس کے بال گر رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بلو بیری سے الرجی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اسے مار رہی ہیں۔ شہزادے نے انڈیگو کو بتانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی نے نہیں سنا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف احمق ہے اور اسے بہتر محسوس کرنے کے لیے مزید بلو بیری کی ضرورت ہے۔ وہ اسے بلو بیری کھلاتی رہی اور اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ شادی کے دن شہزادہ قربان گاہ پر گر پڑا۔ وہ مشکل سے سانس لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ انڈیگو حیران رہ گئی اور بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ وہ رونے لگی اور اس سے جا کے بھیک مانگنے لگی اور شہزادے کو گلے لگایا اس امید میں کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا، وہ چلا گیا تھا۔ انڈیگو کی بلو بیری سے محبت نے شہزادے کو قتل کر دیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے گہرا افسوس ہوا کہ کاش وہ اس کی بات سنتی اور اس کی ترجیحات کا احترام کرتی۔
اور شہزادے کی خواہش کے مطابق اسے بلو بیری کھانے پر مجبور نہ کرتی اور اسے خود بننے دیتی۔ انڈیگو نے اپنا نیلا لباس اور نیلے رنگ کا ہار اتار دیا اور اس نے اسے پھینک دیا اور پھر کبھی نہیں پہنا۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔